فارسٹ ڈویژن ہے۔ لوور کوہستان فارسٹ ڈویژن کا ٹوٹل ایریا جو ہے وہ 1,64,471 ایکڑ ہے، اور یہ لکڑی میں عوام کا شیئر جو ہے وہ 80% ہے، اور 20% سرکار کی جو ایکسپینسز ہے اس کی طرف جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں شیرین زادہ ہوں، اس وقت کوہستان پٹن میں موجود ہوں۔ آپ یہ لکڑی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی قیمتی لکڑی ہے، دیار کی ہے، اور یہ تقریباً 2010 میں کاٹے گئے یہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں، لیکن تاحال اس کو فروخت نہیں کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ یہاں کی جو ڈی ایف او ہے ان سے بھی بات کروں، یہاں کے جو کنزرویٹر ہے ان سے بھی بات کروں، اور کسی مقامی لوگوں سے بھی بات کروں کہ وہ یہ بتائے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ اس کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 1.5 ارب روپے کی لکڑی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کو آگ لگا دیا جائے، یا اگر ویسے کچھ پرابلم ہو جائے، یہاں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سڑک کے کنارے یہاں پڑے ہیں، جب بھی ہم گلگت بلتستان جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو اس کو دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ ہم ایک تیلی کے لیے، مطلب لکڑی جو ہے نا وہ گھر کے فرنیچر کے لیے ترس رہے ہیں کہ اس کے لیے لکڑی مل جائے، لیکن یہاں پر 1.5 ارب روپے کی لکڑی موجود ہے، لیکن اس کو سیل نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت، خیبر پختونخوا اسمبلی اس حوالے سے اہم رول ادا کرے۔ جو بل بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام اقبال خان ہے اور میں ڈی ایف او لوور کوہستان ہوں۔ یہاں کے کنسرن ڈی ایف او نے مارکنگ کی، اور کنزرویٹر صاحب کی اجازت کے بعد پھر یہ مارکنگ منظور ہوئی، اور پھر یہ ٹمبر جو ہے تقریباً 2008 سے لے کے 10 تک یہ روڈ تک پہنچی۔ پھر 2 دفعہ کیبنٹ کے اپروول کے بعد 2018 اور 2021 میں ٹمبر چلی گئی۔ ابھی جو موجودہ ہمارے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے تو یہ تقریباً 2,04,000 CFT ہے۔ یہاں پہ تقریباً 29,000 فٹ ٹمبر یہاں پڑی ہوئی ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ جنگلوں میں ابھی تک پڑی ہوئی ہے جس کو ایکسٹریکٹ نہیں کیا جا سکا ہے۔ کچھ جو ہے وہ ہمارے پاس پالس سب ڈویژن میں پڑا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ 1992 میں جو بین لگا، جو فیڈرل گورنمنٹ نے فارسٹ کے کمرشل ہارویسٹنگ پہ مکمل بین لگایا، تو وہ 2014 تک چلا ہے۔ ایک یہ وجہ تھی، ایک یہ جو کوہستانی اس کو مان نہیں رہے تھے کہ FDC کے تھرو وہ نہیں ہوگی، اور اس بین کی وجہ سے تو یہ ٹمبر ابھی تک اس لیے پڑی ہوئی ہے۔ کچھ ان کے انٹرنل ڈسپیوٹ بھی ہیں کہ جب اجازت مل جاتی تھی 1-2 مہینے کی، تو یہ کچھ ٹمبر اس وجہ سے بھی رہ گئی ہے۔ اچھا، اس کی وہ کتنی ہے، تقریباً کتنی لاگت کی لکڑی ہے، کچھ اندازہ؟ یہ ایسٹیمیٹڈلی اب ایگزیکٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن تقریباً 1.5 ارب روپے کی لکڑی ہے۔ اس میں گورنمنٹ کا کتنا شیئر ہے؟ اور اچھا، یہاں پہ جو پروٹیکٹڈ فارسٹ ہیں یا گزارا فارسٹ ہیں، ہمارے ریور کے لیفٹ بینک پہ سارے پروٹیکٹڈ فارسٹ ہیں کوہستان میں، اور جو ریور کا رائٹ بینک ہے اس پہ گزارا فارسٹ ہیں۔ ان دونوں میں 80% شیئر کمیونٹی کی ہے، اور 20% جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے۔ اب کیا مشکلات ہیں اس کو سیل کرنے میں یا مارکیٹ میں پہنچانے میں؟ اب جب اس کی یہ 2014 میں ایک پروونشل گورنمنٹ نے ایک اور طریقہ کار اس کے لیے وضع کیا تھا کہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن اس کی کرنی ہے، جس میں پروونشل انسپیکشن ٹیم کے نمائندے تھے، کنسرن جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی اس کا ایک نمائندہ ہوتا تھا، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا ایک نمائندہ ہوتا تھا، اور ہماری جو اپنی فارسٹری پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ سرکل ہے، ہاں، اور اس کے علاوہ نیب کا بھی ایک نمائندہ۔ تو اس میں سے جو اکثریت ٹمبر ہے وہ تھرڈ پارٹی سے ویلیڈیٹ بھی ہو چکی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ بغیر کیبنٹ کے اپروول کے یا اس کے ایکسٹینشن کے اس کی موومنٹ کے کیچ سے ٹمبر مارکیٹ تک نہیں ہو سکتی۔ جب وہ اپروول دیں گے، ایکسٹینشن دیں گے، تو اس کے بعد اس کی وہ ہوگی، موومنٹ ہوگی، ٹرانسپورٹیشن ہوگی، اور وہاں پہ پھر 80% اور 20% شیئر جو ہے وہ اپورشنمنٹ ہوگی۔ گورنمنٹ جو ہے اپنا 20% شیئر لے گا، اور کمیونٹی کو 80% شیئر حوالے کیا جائے گا۔ کیبنٹ کی سمری موو ہوئی ہے کیا؟ سمری موو ہو گئی ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں غلطی کس کی ہے اور کس طرح کیوں یہ مارکیٹ تک نہیں پہنچ رہا ہے؟ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور یہ سنس 2010 یہ لکڑی ادھر پڑی ہے، اور ہم نے اس کو نوٹس بھی کیا ہے کہ کافی حد تک ڈی ویلیو ہو چکا ہے، اس میں دراڑ لگ چکی ہے۔ تو غلطی جس کی بھی ہو، الٹیمیٹ نقصان جو ہے وہ عوام کو ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ساری لکڑی میں عوام کا شیئر جو ہے وہ 80% ہے، اور 20% سرکار کی جو ایکسپینسز ہے اس کی طرف جاتی ہے۔ تو ایز سون ایز پاسبل اس کو ڈسپوز آف کرنا چاہیے، اس کو مطلب فروخت کرنا چاہیے، تاکہ عوام کو بھی اپنا وہ پیسے مل سکے، اور مطلب جو روڈ پر جو یہ ہر کوئی اس کو نوٹس کر رہا ہے یہ بھی ختم ہو سکے۔ بالکل تھینک یو سر، یہ بھی بتائیں کہ مالکانہ حقوق کے حوالے سے مالکانہ تنازعہ بھی ہے، تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں، کس طرح؟ چونکہ ہمارے علاقے یہاں پر جرگہ سسٹم ہے، وہ بھی تو اس وجہ سے ختم ہو سکتی ہے نا؟ آپ کی بات صحیح ہے، جو بھی ایشو ہو، جو بھی پرابلم ہو، اور اس میں کافی لوگ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں کمیونٹیز ہے اور اس کے ممبران کافی زیادہ ہوتی ہے نا، تو اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہاں پر چونکہ ایجوکیشن کی بھی کمی کافی حد تک، تو اس کا بھی ایشو ہے۔ لیکن اس کو مطلب جو عوام ہے، جو شیئر ہولڈرز ہے، اس کو بھی اس ایشو کو حل کرنا چاہیے، اور حکومت کو بھی اس کو سیریسلی لینا چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے، یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اپر کوہستان، لوور کوہستان میں ہمارے کوئی 1.5 ارب کی لکڑ پڑی ہے، تو اس میں 80% لوگوں کا شیئر ہے، 20% جو ہے وہ ہمارے گورنمنٹ شیئر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی اگر ڈسپوزل ابھی ہنگامی بنیادوں پہ ہو جائے اور گورنمنٹ اس کی پالیسی میں ایکسٹینشن دے دے تو انشاءاللہ ہوپ فلی اس کی ڈسپوزل ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے جو موجودہ ایڈوائزر صاحب ہیں، پیر مصور صاحب، تو وہ لاسٹ ایئر بھی آئے تھے یہاں کوہستان کے مشران کے ساتھ جرگہ کیا، اور ان کو باقاعدہ یہ مطلب ہے بتایا کلیئر ورڈز میں کہ جی میں کوشش کروں گا کہ ون ٹائم آپ لوگوں کو میں ایکسٹینشن دے دوں، کیبنٹ سے بھی، گورنمنٹ سے بھی، اور یہ آپ لوگ میرے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم اس قسم کی کوئی مطلب ہے ایلیسٹ یا ڈرائی ونڈ فال کسی قسم کی پالیسی کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ کے جتنے بھی ڈیزگنیٹڈ فارسٹ ہیں یا پرائیویٹ گزارا فارسٹ ہیں، اس کی ہارویسٹنگ صرف اور صرف ورکنگ پلان کے تحت ہوگی۔ بیسیکلی 13 لاکھ کیوبک فٹ کی لکڑی کاٹی گئی ہے 2010 تک، ٹھیک ہے، اور سرکار کا کہنا ہے یہ خشک لکڑی تھی۔ اس میں متعلق سوالات بار بار اٹھائے جاتے کہ نہیں، خشک درخت کی آڑ میں بھی بڑے پیمانے پر آپ کو پتہ ہے جو سبز و تازہ درخت ہوتے ہیں، اور خود چونکہ آپ کا تعلق بھی سوات سے جی، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک اس طرح کی لکڑی جو ہوتی ہے، یہ درخت جو ہوتا ہے وہ عمومی طور پر سینکڑوں سال پرانے درخت ہوتے ہیں۔ جی بالکل، تو ریاست عمومی طور پر ڈرتی ہے کہ اگر اس کو کاٹا گیا تو اس کی آڑ میں جو سبز درخت ہے وہ بھی کاٹے جائیں گے۔ بالکل، لیکن چونکہ اب درخت جو ہے وہ کاٹے گئے ہیں یہاں پڑے ہیں، اور یہاں پر اس کی بڑے 2,04,000 کیوبک فٹ۔ ٹھیک، اب یہ اس کا کرنا کیا ہے؟ یہ ریاست کے پاس پالیسی نہیں ہے۔ 13 لاکھ کیوبک فٹ کی درخت مجموعی طور پر یہاں پر کاٹے گئے تھے، اور 13 لاکھ میں سے 11 لاکھ جو فروخت کیا جا چکا ہے، 2,04,000 پڑی ہوئی ہے جس کی مالیت 1.5 ارب روپے بجائی جاتی۔ اب کرنا کیا ہے؟ اس کا سمری موو کی گئی ہے خیبر پختونخوا کی کابینہ کو، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ریاست کے پاس کوئی اس وقت کی پالیسی نہیں۔ صرف میں یہ شہزادہ صاحب یہ بتا دوں کہ اس کے متعلق ریاست کو پالیسی بنانی چاہیے، ورنہ یہ لکڑی یہیں پر پڑے پڑے اس کی ڈی ویلیو بھی ہوگی۔ نمبر 1، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ کو خود پتہ ہے، خود سواد سے آپ کو پتہ ہے، اگر کسی نے آگ لگا لی تو مجھے پتہ ہے اس کا کیا ہوگا۔ یہاں پر تو کسٹم کے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں اربوں روپے کے ویئر ہاؤس کو آگ لگا دی جاتی ہے، بالکل، تو اس کو آگ لگانے کی حوالے سے تو شکوک شبہات اٹھیں گے۔ پھر میرے خیال میں ریاست جلد از جلد اس لکڑی کے متعلق اپنی پالیسی واضح کرے، یا تو خود خریدے، بالکل، اگر خود نہیں خریدنا چاہ رہی ہے تو پھر فروخت کرے، تاکہ یہ لکڑی بھی کام ہے اور سرکار کو کچھ بنا ہو۔ بہت شکریہ، بہت